الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اصحاب مٹھے مدنی دے تے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سے ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڑے حامی چارے یار تھی سے تے ہو سنگار دی گرمی اوڈی معاشر دے تے او دو جلوے سرکار تھی سے تابش جی دیا سناتا پڑھ دے ہاں اوند لب ہل سوان ساڑے بیڑے پار تھی سے صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو. صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو. دارین میں مقرب احمد تم ہی تو ہو. دارین میں مقرب احمد تم ہی تو ہو. جس کو ملا ہے ثانی اثنین کا خطاب، جس کی نبی کے پاس ہے مرقد تم ہی تو ہو. جو تھا رفیق بدر و احد میں رسول کا، اور جس پہ اعتبار تھا بے حد تم ہی تو ہو. ایمان میں
یقین میں، اخلاص میں، محبت میں، پیار میں، عشق میں، ایمان و یقین میں، جس کی نہیں نظیر وہ امجد تم ہی تو ہو۔ سادہ لباس، سادہ غذا، سادہ بود و باش، جس نے ہمیشہ رکھی وہ ازہد تم ہی تو ہو۔ جس نے تمام مال نبی پہ وار دیا، اصحاب میں جو سب سے تھا اجود تم ہی تو ہو۔ جس کو نبی نے آپ مقرر کیا امام، اصحاب تھے جس کے مقتدی، وہ امام تم ہی تو ہو۔ جس کو نبی نے آپ مقرر کیا امام، اور جس کے مقتدی ہوئے احمد تم ہی تو ہو۔ بعد از وصال سید کونین مصطفیٰ، سالار دین و مرشد ارشد تم ہی تو ہو۔ احمد کے بعد جھوٹے نبی جس قدر بنے، احمد کے بعد جھوٹے نبی جس قدر ہوئے، قوت سے کرنے والے مقابلہ تم ہی تو ہو۔ جو مانے زکوٰۃ تھے اور اہل ارتداد، ٹھیک ان کو کرنے والے ممجد تم ہی تو ہو۔ سیلاب ارتداد جو اٹھا نبی کے بعد، سیلاب ارتداد جو اٹھا نبی کے بعد، روک اس کی اور سد مشید تم ہی تو ہو۔ نرگے میں دشمنوں کے جو ثابت قدم رہا، نرگے میں دشمنوں کے جو ثابت قدم رہا، وہ دین دار قائد جید تم ہی تو ہو۔ حسان جس کی مدح کرے پیش مصطفیٰ، حسان جس کی مدح کرے پیش مصطفیٰ، حق مدی اس کا ہو نامی سے کیا ہونا۔ صدیق یار غار محمد تم ہی تو ہو۔ دارین میں مقرب احمد تم ہی تو ہو۔ بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سامعین محترم، تمام حمد و ثنائے اس اللہ کریم کے لیے جس کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جن کے صدقے کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور ان کے بعد انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے ایمان کے لیے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا
بے شک انسان گھاٹے میں ہے، والعصر فرمایا کریم خدا نے مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا۔ فرمایا یہ کامیاب ہیں، ایمان لانے والے کامیاب ہیں، نیک عمل کرنے والے کامیاب ہیں، حق کی تلقین کرنے والے کامیاب ہیں، صبر کرنے والے کامیاب ہیں۔ فرمایا یہ کامیاب ہیں جنہوں نے صبر بھی کیا، جنہوں نے حق کی تلقین بھی کی، جنہوں نے حق کی تلقین بھی کی، اور جنہوں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان بھی قبول کیا اور پھر نیک صالح عمل کرتے رہے۔ فرمایا یہی کامیاب ہیں، یہی سرخرو ہونے والے ہیں، یہی اللہ کی پاک بارگاہ میں کامیاب لوگوں ہیں کہ دنیا میں بھی انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی سے نوازا، قبر میں بھی کامیابی سے نوازے گا، اور حشر کے دن میدان محشر میں بھی کریم خدا انہیں سرخرو فرما دے گا۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں والعصر، کہ بے شک اللہ قسم اٹھا رہا ہے پچھلے ٹائم کی، یعنی کہ جب جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عصر کے ٹائم کی، فرمایا اللہ قسم اٹھاتا ہے، مجھے اس زمانے کی، اس وقت کی، اس کے ٹائم کی قسم ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، ابو جہل گھاٹے اور خسارے میں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ اور فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فرمایا اس سے مراد میرے یار غار، یار میزار ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور فرمایا وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک صالح عمل کیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد میرے عمر بن خطاب ہے، وہ نیک صالح عمل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تلقین کرنے والے ہیں، فرمایا سارے ہی صحابہ حق کی تلقین کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہاں پر جو مراد ہے حق کی تلقین کرنے والے، فرمایا وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے والے، فرمایا سارے ہی صحابہ صبر کرنے والے تھے، پریشانی آئے تو صبر کرتے، جہاد کرتے اور تکلیف پہنچتی تو صبر کرتے، مال ضائع ہو جاتا تکلیف پہنچتی صبر کرتے، اور اس طرح وہ صبر کرنے والے تو سارے ہی تھے۔ فرمایا پر جس قدر صبر کرنے والی ذات حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، فرمایا یہ ٹائٹل، یہ شان، یہ صفت حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ہے کہ وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ گویا کہ یہ سورت عصر، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے چاروں یاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور مقام کے حوالے سے ہے، کیونکہ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، کہ یہ ان ہستیوں کا ذکر کرنا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا من، اپنا دھن، اپنی جان، اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان کیا ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ
حضور کی ذات پر قربان کیا ہے، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پر اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو قربان کیا ہو، تو فرمایا وہ رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے رہیں گے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ آئیں گے اور کریم خدا انہیں اس وقت بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اس وقت بھی انہیں مقام عطا فرمائے گا۔ کس کے صدقے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی پہچان کو حضور علیہ السلام کی دی ہوئی پہچان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے۔ اور آج اگر ہم حضور علیہ السلام کی دی ہوئی زندگی، حضور علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت سے ہٹ کر منہ موڑ کر اگر ہم چلیں گے، نہ نماز ہم طریقہ محمدی پر پڑھیں گے، نہ ہم زکوٰۃ طریقہ محمدی پر دیں گے، نہ ہم صدقہ و خیرات طریقہ محمدی کی طرح دیں گے، تو پھر ہمارا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فضول ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ کب اس کا اجر ملے گا؟ جب یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جائے گا، جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا چلنا، جن کا بیٹھنا، جن کا اٹھنا، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا سانس لینا بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھا۔ جب ان کا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ سانس لینا بھی تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ یہی ابوبکر صدیق ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر لے جا رہے ہیں، اور یہی ابوبکر صدیق ہیں جو غار میں خود لیٹتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور مبارک ان کی گود میں رکھتے ہیں اور اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ان کا چلنا حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر تھا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اوڑھنا یہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی شریعت سے جب ہم نے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے رسوائی 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 ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ پچھلے 3 جمعے ہم نے عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے اوپر پڑھائے ہیں، اس میں ہم نے بتایا کیا کہ توحید باری تعالیٰ ہے کیا، کہ عبادت، ریاضت، دعا، التجا یہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب محمد کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کی اطاعت کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کی فرما برداری کی ہے، وہ نہ یہ سمجھے کہ میں نے صرف نبی کا حکم مانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے، اس نے خدا کی تابعداری کی ہے، اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔ کس نے؟ جو حضور کی اطاعت کرے گا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پیار ایسا کیا ہے، ایسا پیار کیا ہے، ایسی محبت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری اس جہاں سے پردہ فرمانے پر بھی یہ نہ 1 انچ آگے ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ پیچھے ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ دائیں ہوئے ہیں، نہ شریعت محمدی سے 1 انچ یہ بائیں ہوئے ہیں۔ یہ عین اس پر کھڑے رہے ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے انہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے صحابہ، آپ نے یاروں سے بھی یہی کہا
کہ وہ جو لشکر جا رہا ہے، جس لشکر کو میرا نبی بھیج کر گیا ہے، جس لشکر کو میرے محبوب محمد نے حکم دیا ہے کہ وہ جھوٹا نبی جس نے دعویٰ کیا ہے مسیلمہ کذاب نے کہ میں بھی نبی ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جو لشکر جا رہا ہے وہ واپس رکے نہ، وہ یہاں پر نہ رہے، بلکہ وہ لشکر اسی طرح میرے محبوب محمد کا جیسے حکم تھا اسی طرح وہ جائے اور مسیلمہ کذاب کو جا کر واصل جہنم کر کے آئے۔ یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب کچھ نام نہاد لوگوں نے، جیسے آج ہم جو ہے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، آج جس طرح ہم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا پکا سچا غلام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس غلامی رسول میں ہماری موت بھی ہمیں جو ہے وہ قبول ہے، اس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اگر جب جو ہے وہ گالی چھوڑنے کا وقت آئے، جب دیانتداری کو اپنانے کا وقت آئے، جب چغل کو، غیبت کو، ریاکاری کو چھوڑنے کا وقت آئے، جب سود کو، زناکاری کو، شراب خوری کو چھوڑنے کا جو ہے وہ وقت آئے، جب نماز کو پڑھنے کا کہا جائے، جب سردی کو اپنے بستر کو چھوڑ کر مصلی پر آنا جو ہے وہ آنا چاہیے، اس وقت ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ جب داڑھی کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق سجانے کا کہا جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، حکم کے مطابق زکوٰۃ کا کہا جائے، ہماری زکوٰۃ بنتی بھی ہو، ہم دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ جب قربانی ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب عشر دینا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، جو بھی زمین سے فصل نکلے ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب بیٹی کا حصہ شریعت نے، قرآن میں، نبی کے فرمان میں موجود ہے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب بیٹوں کی جو ہے وہ تقسیم کاری میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو دینے میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، جب بیوی بچوں میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، جب ہمسایوں کا، ان کا جو ہے وہ ہم حق جو ہے وہ ہڑپ کر دیتے ہیں، جب ہم یتیموں کا، مسکینوں کا، بیووں کا اور مظلوموں کا حق ہم کھانے کے لیے تل پڑتے ہیں، اس وقت ہم شریعت محمدی کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس نعرے سے منہ موڑ چکے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے پکے ٹانا ٹان جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے عاشق رسول ہیں۔ فرمایا موت آتی ہے تو آئے، جان جاتی ہے تو جائے، پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے، اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی شریعت سے منہ نہ موڑا جائے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق جن کی ہم جو ہے وہ آج شان بیان کرنے کے لیے وقت نکال کے بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں سننا پڑ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ صدیق ہیں کون؟ یہ صدیق وہ ہیں جب حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ کمزور ایمان والے، جیسے میں نے آج کی بات کی ہے کہ ہم دعوے کرتے ہیں لیکن پنج گانا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دعوے کرتے ہیں، باقی یہ سارے جتنے مراحل ہمارے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں ان سے بھی اور زیادہ بہت ہیں، لیکن ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں، وہ پھر سچ بات نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، زکوٰۃ ان کے اوپر بنتی تھی، کہتے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، جو میرے محبوب محمد کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ دیتا تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی، جو آج جو ہے حضور کے جانے کے بعد بھی آج زکوٰۃ نہیں دے گا تو صدیق اس کے خلاف اعلان جہاد کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جہاد فرمایا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شریعت محمدی کے پاسبان بن کے رہے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام تو تشریف لے کر چلے گئے، اب کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں امیر ہے، فلاں کبیر ہے، فلاں عزت دار ہے، اگر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے،
اس کا معاملہ حضور کا معاملہ ہے، اس کا جو ہے وہ کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب حضور کے مصلی کا میں وارث بنا ہوں، جب خلافت مجھے سونپی گئی ہے، جب حضور مجھے اپنے مصلی پر کھڑا کر کے گئے ہیں، تو حق میرا یہی بنتا ہے جو آج بھی شریعت محمدی سے منہ موڑے گا تلوار اس کا سامنا ہوگا۔ تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا ان کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا سارا کا سارا شریعت محمدی پر تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس سے یہ سوال کر دیا۔ ویسے اگر آج بھی کوئی امام جو ہے وہ کوئی بات کر دے تو ہزاروں جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پوچھ کیسے لیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی آج ہے کہ جس نے آتے ہوئے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی بیمار کو پوچھنے چلا گیا ہو؟ تو سارے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چہرہ مبارک فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آتے ہوئے ایک تیمارداری کی ہے، ایک مریض کو پوچھا ہے، میں پوچھنے گیا تھا کہ یا تو نماز پڑھنے آتا تھا، تو ہمارے ساتھ لجپال نبی کی کچہری میں بیٹھتا تھا، تو ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے میدان میں جاتا تھا، بتا اتنے دن ہو گئے کیوں نہیں آ رہا؟ تو مجھے جب بتایا گیا پتہ چلا وہ بیمار ہے، یا رسول اللہ میں آج اس کو پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس کچہری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کاش کہ میں عمر کے لحاظ سے کبھی سیدنا صدیق اکبر سے باری لے جاؤں۔ تو جیسے میں نے سنا تو میں نے کہا، اے عمر تو کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ صدیق ہی وہ ہے جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آداب کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کہ جو مریض کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہاں جاتے تک اللہ اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہ نوری فرشتے آ کر اس بندے کے قدموں میں پروں کو بچھا لیتے ہیں، اور فرمایا یہ جب تک وہاں تک پہنچتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی مجلس میں حضور علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے یاروں غلاموں، ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کیا آج کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کو کندھا دیا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ تو بیٹھے ہیں صحابہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہوئے میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے، اس جنازے کو میں نے کندھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مسلمان ہے اس مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق ہیں، فرمایا ان حقوقوں میں یہ بھی ایک اس کا حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور جو اس نیت سے شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو دکھانے کے لیے پہلی صف میں جاتا ہے، دائیں بائیں اور مل کر آتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو اس کو دکھاوے کا پھر ثواب نہیں ملتا۔ دوسرے پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واہ صدیق، تیری شان کہ تو حضور علیہ السلام کو
جانتا مانتا پہچانتا اور حضور کی ہر بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس میں، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ، آج کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ تو اس وقت بیٹھے ہیں سارے خاموش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں گھر سے جب جا رہا ہوں تو مجھے کوئی روٹی دے دینا، تاکہ راستے میں کوئی بھوکا مجھے مل جائے تو میں اس کو کھانا دے کر آگے محبوب کی پاک بارگاہ میں چلا جاؤں۔ تو میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں ایک بھوکا مانگ رہا تھا، تو میں نے وہ کھانا اس کو دے دیا ہے اور اس نے کھا لیا ہے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوگا، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ چوتھا سوال بھی اسی طرح ہے، حضور نے فرمایا کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے کہ جو یتیم کا ہی مال کھا جاتا ہے، جو یتیم کے ہی جو ہے وہ چیزوں کو سامان کو ہڑپ لیتا ہے، جو یتیموں کے مال کے اوپر ہی اس کی آنکھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے نیکیاں تو نہیں ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، کعبے کے غلاف کے ساتھ جا کر چمٹ جائے، حجر اسود کو جا کر جپھا ڈال دے، چمیے پہ چمیے لگاتا رہے، لیکن اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کی وہ معافی تب ہوگی جب اس یتیم کا حق اسے واپس دے گا، معافی تب ہوگی جب یتیم اس کو معاف کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک پیسہ ایک ٹکا دینا ہوگا، کل قیامت کے دن پتہ کتنے ہزارہ نیکیاں اس بندے کی اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کے اس نے پیسہ دینا ایک ٹکا۔ تو جو ہزاروں کا کروڑوں کا لاکھوں کا مال لے کر مر جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی قبر کو بھی کالا کر جاتے ہیں، حشر کو بھی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آگے 2-3 جمعے انہی کی شان اور عظمت پر ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے گفتگو کی ہے کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں، انہی کے اوپر تعمید ابھی باندھی ہے کہ یہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کا چلنا، جن کا بیٹھنا، جن کا اٹھنا، جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کا چلنا، یہ سارا کا سارا حضور علیہ السلام کے طریقے پر تھا۔ جیسے حضور نے یہ چاروں سوال اس سے پوچھے اس مجلس میں، جیسے یہ چاروں جواب دیے سیدنا صدیق اکبر نے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ قیامت تک کا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ میرا صدیق وہ ہے، یہ میرا صدیق وہ ہے، یہ کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پر جائے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ اے صدیق تو ہمارے سے ہو کر جنت میں چلا جا، اے صدیق تو ہمارے سے ہو کر جنت میں چلا جا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، جس بندے نے یہ چاروں عمل کیے، جس بندے نے یہ چاروں عمل کیے، اس پر عمل کیا، حضور فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دکھاوے کی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے آگے سے اٹھا کر کھانا نہیں بلکہ بھوکے کو کھانا جا کر کھلانا۔ چوتھا، یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا بلکہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، محبت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ جب یہ عمل ہم زندگی میں معمول بنا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ صدیق اکبر کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار بھی ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کی توحید بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر ان چاروں سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، چاروں سے ہم عمل جو ہے وہ نہیں کرتے، صرف زبان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، کان سے سنی، کان کا جو ہے وہ چسکا لیا،
ختم کر دیتی ہے تو پھر نہ ہمارے دلوں میں توحید ہے، نہ ہمارے دلوں میں حضور کا عشق ہے، نہ ہمارے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا پیار ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اللہ کی ہم پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم خدا ہم سب کو تمام انبیاء کرام سے، صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔